قال لهم اخوهم نوح، ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا، یعنی اپنے قوم سے کہا۔ نوح علیہ السلام کی کیا ڈسکرپشن ہے اس میں، کیا وصف بیان کیا جا رہا ہے؟ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا۔ اچھا، اس کے بعد اذ قال لهم اخوهم ہود، ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا، یعنی ہود نے اپنی قوم سے بات کی، اور ان کی کیا تعریف دی جا رہی ہے یہاں پر؟ ان کے بھائی۔ آگے چلیں، اذ قال لهم اخوهم صالح، کن کے بھائی؟ ان کے بھائی صالح نے ان سے بات کی، یعنی صالح نے اپنی قوم سے اپنے بھائیوں سے بات کی۔ اچھا، اذ قال لهم اخوهم لوط، لوط نے بھی کس سے بات کی؟ اپنے بھائی، ان کے بھائی لوط نے ان سے بات کی۔ یعنی ہر نبی کے بارے میں کیا تعریف آ رہی ہے؟ بھائی، ان کے بھائی، ان کے بھائی، ان کے بھائی، ان کے بھائی، اخوہم 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 اخوہم۔ آخری جو بات ہوگی وہ کس کی ہوگی؟ شعیب علیہ السلام کی۔ اذ قال لهم شعیب، listen، اذ قال لهم اخوہم نوح الا تتقون، اذ قال لهم اخوہم ہود الا تتقون، اذ قال لهم اخوہم صالح الا تتقون، اذ قال لهم اخوہم لوط الا تتقون، اذ قال لهم شعیب الا تتقون۔ کیا مسنگ ہے؟ عربی کے کیا الفاظ مسنگ ہیں؟ اخوہم سنے نا بار بار، باقی تمام الفاظ وہی تھے نا۔ انہوں نے کہا تقویٰ کیوں نہیں کرتے، تقویٰ کیوں نہیں کرتے، تم لوگوں کو تقویٰ نہیں ہے، خدا کا خوف کرو، خدا کا کوئی خوف نہیں تمہیں، خدا کا کوئی خوف نہیں تمہیں۔ ہر ایک نے ایک ہی بات کی، لیکن شعیب کے بارے میں بات آئی تو کیا کہا؟ اذ قال لهم شعیب، بھائی نہیں کہا۔ ان کے لیے بھائی چارہ کیوں نہیں، باقی سب کے لیے بھائی چارہ، ان کو کیوں الگ کر دیا؟ اور پھر اور مزید ایک عجیب بات یہ کہ اگر آپ سورہ، یہ 26ویں صورت ہے 26، اگر آپ سورہ عنکبوت کا تھوڑا سا جائزہ لیں، سورہ عنکبوت میں دوبارہ شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، اور وہاں کیا کہا ہے؟ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب بھیجے گئے تھے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ قرآن میں کہیں اور ان کے بھائی ہونے کا ذکر نہیں، بھائی ہونے کا ذکر تو ہے، لیکن عجیب بات یہ کہ جس صورت میں ہر ایک کے ساتھ بھائی کا لفظ استعمال ہوا، وہاں تو میری توقع تھی کہ ان کے ساتھ بھی استعمال ہوگا، اور مزید میری توقع اس لیے تھی کہ اور جگہ قرآن میں ان کو بھائی کہا گیا ہے کہ نہیں؟ اور جگہ تو کہا گیا ہے، تو یہاں کیوں نہیں کہا گیا جب سب کے ساتھ آ گیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے خاص اس بات کی طرف ہماری اٹینشن لگائی ہے، ہماری توجہ اس بات کی طرف دلائی ہے کہ یہاں پر اخو کا لفظ استعمال کیوں نہیں ہوا، باقی سب کے ساتھ کیوں ہوا۔ اب شعیب علیہ السلام کا تعلق ہے مدین سے۔ مدین یہ عرب جو ہے جزیرہ نما عرب کا ایک قبیلہ ہے، ایک حصہ ہے، خطہ ہے اس کو مدین کہا جاتا ہے۔ اب مدین کے قبیلے میں، اس کے گاؤں میں ایک بہت بڑا درخت تھا، روایات ہیں کہ اس کے اندر ایک بہت بڑا درخت تھا، اور یہ لوگ ایک طرح کا شرک کرتے تھے، اس درخت کی پوجا کیا کرتے تھے یہ لوگ، یعنی اس درخت پہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، اس کے سامنے جا کے اعتکاف میں بیٹھ کے عاکفین قرآن میں لفظ استعمال ہوتا ہے، بیٹھ کے بس منتیں مانگ رہے ہیں، اور بیٹھے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور کانسنٹریٹ کر رہے ہیں، ایک طرح سے وہ جو یوگا وغیرہ میں کرتے ہیں یا جو بوڈھسٹ وغیرہ کرتے ہیں، بیٹھ کے بس 6-7 گھنٹے اوم چل رہی ہے ان کی، رائٹ؟ تو یہ معاملہ تھا ان کا، اور اس درخت کا نام تھا الایکا، درخت کا نام تھا ایکا۔ قرآن میں کبھی کبھار ان لوگوں کو اصحاب مدین کہا جاتا ہے، یعنی مدین کے لوگ، کبھی کبھار انہیں پکارا جاتا ہے اصحاب الایکا، ایکا کے لوگ۔ ایکا سے مراد کیا؟ وہ درخت جس کی وہ عبادت کرتے تھے۔ اچھا، بات تو ایک ہی ہے، یعنی وہ جگہ ہے اور وہ ایکا ہے، انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن بات میں تھوڑا سا فرق بھی آ جاتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ وہ مدین کے لوگ ہیں تو آپ نے ریفرنس دی ہے ایک جگہ کی، اور جو اس جگہ سے ہے وہ اس کا بھائی ہے، یعنی تمام مدین کے لوگ آپس میں بھائی ہیں، اور ان کا بھائی ہونے کا ناطہ کس واسطے سے ہے کہ وہ تمام لوگ مدین سے ہیں۔ اگر آپ انہیں کہیں اصحاب الایکا، وہ ایکا کے لوگ ہیں، تو پھر تو آپ نے جگہ کی بات نہیں کی، آپ نے ان کے مذہب کی بات کی ہے، اور مذہب کے اعتبار سے تو تمام بھائی نہیں ہو سکتے، یعنی شہر کے اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے بھی بھائی ہو سکتے ہیں، لیکن دین کی اخوت اور چیز ہے، دین کی اخوت اور چیز ہے۔ اب سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ان کا بھائی شعیب بھیجا گیا۔ جب مدین کا لفظ استعمال ہوا تو بھائی کہنے میں کوئی ممانعت نہیں، کوئی عرض نہیں، کوئی اعتراض نہیں، کوئی بری بات نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مدین کا تعلق یا ان کی نسل سے ہے یا ان کی لوکیشن سے ہے، ٹھیک ہے، اس کی جغرافیہ سے اس کا تعلق ہے۔ اچھا، پھر سورہ شعراء میں کہا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، ایکا کے لوگوں نے رسولوں کا انکار کیا جب شعیب نے ان سے بات کی۔
اب نہیں کہا کہ ان کے بھائی شعیب نے ان سے کہا، کیونکہ جب ایکا کا حوالہ دے دیا تو ایکا کا حوالہ تو ان کے شرک کے دین سے ہے، ان کے شرکی مذہب سے ہے، اور اس مذہب کے ناطے ان کی اخوت تو ہے نہیں، ان کے وہ بھائی نہیں بنے، پھر بس شعیب ہیں، شعیب نے ان سے کہا۔ باقی کسی قوم کے نام کے ساتھ شرک کا کوئی واسطہ نہیں تھا، لیکن اصحاب الایکا نام کے اندر ہی شرک ہے، یہ ایکا والے لوگ ہیں، یہ ایکا کی عبادت کرتے ہیں، ایکا کی پوجا کرتے ہیں، اس لیے بھائی کا لفظ نکال دیا۔ تو یہ بھی ایک حکمت ہے قرآن کی، اور اگر آپ ان باتوں کا علم آپ کو نہ ہو تو پھر انسان کے دل میں یہی بات آتی ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے بھائی نہیں بھائی ایک ہی بات ہے، اتنی کو بڑی بات تو ہے نہیں، بس ٹھیک ہے اب نہیں ہے کیا کریں۔ یہ صرف حفاظ کو ٹرک کرنے کے لیے، ان کی خاص کمپلیکیشن پیدا کرنے کے لیے کچھ الفاظ نکالے گئے ہیں، باقی بس بغیر اس مینٹل ایکسرسائز کے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی ایک ایکسرسائز ہے جو میں بار بار آپ کو مثالیں دینا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کی کم از کم اس کے پڑھنے کے بعد جب آپ قرآن کو پڑھیں تو آپ میں ایک دلچسپی ہو، کچھ نہ کچھ عربی تو سیکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے عربی کے ماہر نہیں بنیں گے کوئی بات نہیں، وہ اللہ تعالیٰ پر ہے، آپ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ہے۔ آپ تھوڑی سی کمٹمنٹ تو دکھا دیں، تھوڑی سی ہمت کر لیں، تھوڑا سا سیکھ لیں۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک درجے سے دوسرا درجہ خود لے کر جائے گا، تم چڑھو گے، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک چڑھو گے تم، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر انہیں کیا مسئلہ ہے، ایمان کیوں نہیں لاتے، مانتے کیوں نہیں، اس بات پر انہیں یقین کیوں نہیں آتا کہ ان کی پروگرس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا خود سوال ہے اسی آیت کے فوراً بعد، فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان